إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اس قدر نعمتیں کہ جن کا شمار ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 2 مقامات پر ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اور کتنی نعمتیں گننے کے لیے کون بیٹھے، لکھنے کے لیے کون بیٹھے، کتنی قلمیں ہوں اور کتنی سیاہی ہو۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اگر روئے زمین کے تمام درختوں کو قلمیں بنا دیا جائے۔ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ، اور یہ سمندر دنیا میں جتنا بھی پانی ہے اتنا ہی پانی اور بھی لایا جائے، مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اللہ کے کلمات، اس کے احسانات، اس کی نعمتیں، اس کے انعامات پھر بھی نہیں گنے جا سکتے۔ اللہ رب العزت کے ان بے شمار انعامات میں سے ایک عظیم انعام یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ بہت بڑی نعمت، وہ دین ہمیں عطا فرمایا کہ جس دین کے مقابلے میں جب سے دین اسلام آیا ہے تب سے اور نہ اس سے پہلے کبھی کوئی دین اتنا کامل، مکمل اور بے عیب و بے نقص نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے اس بات کی گواہی بھی اپنی کتاب مقدس میں دی۔ سورۃ مائدہ کی آیت 3 میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت کا اتمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ جو دین ہمارے لیے اللہ کا پسندیدہ دین ہے اس سے بہتر دنیا میں کوئی نظام ہو سکتا ہے؟ اور آپ دیکھیں گے قرآن کریم پڑھ لیں، احادیث پڑھ لیں، انبیاء کے واقعات، قصص الانبیاء پڑھ لیں، کسی دین کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے مکمل کر دیا، کسی دین کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے نعمت کا اتمام کر دیا، اور کسی دین کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ دین مجھے پسند ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ دین دیا جو اللہ کو خود پسند ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، نبی دیے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی، جن کے مقابلے کا کوئی نبی نہیں ہے، بعد میں تو کبھی کوئی آئے گا نہیں اور پہلے کبھی کوئی گزرا نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے
ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان لائیں، اور ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہم نے انبیاء میں کچھ فرق رکھے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، قرآن کریم تیسرا سپارہ، تیسرے سپارے کا نام ہی تلک الرسل ہے۔ یہ رسول، یہ انبیاء، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، اور اس فوقیت کا اندازہ آپ اسی سے کر سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہاں بلایا؟ جبل طور پر، پہاڑ پر بلایا جو دنیا میں ہی ہے۔ کتنا بھی مقدس مان لیا جائے لیکن دنیا میں ہی ہے اور پہاڑ ہے۔ اور ہمارے نبی کو کہاں بلایا؟ 7 آسمانوں سے بھی اوپر، ساری مخلوق سے اوپر جا کر اللہ رب العزت نے شرف سے نوازا۔ اتنا بڑا شرف کبھی کسی پہلے نبی کو حاصل نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت کی کس کس نعمت کا ذکر کیا جائے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننا بھی چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ ساری بنی نوع انسان سبھی ختم ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، سمندر کو 7 مرتبہ سیاہی بنا کے لایا جائے تب بھی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی نعمتیں، اس کے انعامات، اس کے احسانات، اس کے کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنا نواز رکھا ہے، اور نعمت کو اگر قائم رکھنا ہو کہ نعمت قائم رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا متقی کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مضبوط عقیدے والا بھی کوئی دنیا میں آ سکتا ہے؟ لیکن دل کے معاملے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا باریکی سے، بڑا اسپیشل طریقے سے لیا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک۔ اتنی عظیم ہستی اپنے دل سے ہر وقت تھوڑی سی پریشان ہے کہ کہیں میرا دل ادھر ادھر نہ ہو جائے، اور خود فرمایا کہ بندوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں میں، انہیں جیسے چاہتا ہے پھیرتا ہے، گھماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو دین اسلام پر قائم رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے ثابت قدم رکھنا، دین پر استقامت دینا، ایمان پر۔ ہمیں بھی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ بیچارے مان لیا مجبوری میں آ کر، بھوک میں آ کر دین اسلام چھوڑ رہے ہیں۔ کہیں کہیں ایسے واقعات ملتے ہیں، اور تو اور پاکستان جیسے اسلامی ملک، لیکن کبھی نہ کبھی خبر آتی ہے کہ فلاں جگہ فلاں آدمی عیسائی ہو گیا۔ انہوں نے اتنا پیسہ یا اتنا آٹا دانہ دیا، وہ بھوکا مر رہا تھا، اس کو دبا کے کھلایا اور اپنے ساتھ ملا لیا۔ ہمیں اپنے دل کی استقامت کے لیے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت کی عظیم نعمت ہے، اور اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں قائم ہی نہیں رکھتا بلکہ نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو گے تو اللہ رب العزت نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 7، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ اعلان ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر نعمتوں کا شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اگر آدمی اللہ کی نعمتوں کو استعمال
اور شکر کی طرف نہ آئے تو کیا اللہ رب العزت سے یہ ناممکن ہے نعوذ باللہ کہ وہ نعمتیں چھین نہیں سکتا؟ اگر نعمتوں کو بڑھانے کا طریقہ بھی خود اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے یہ ڈور کھینچ لے۔ اور آپ نے دنیا میں کروڑ پتی لوگوں کو سڑک پہ آتے دیکھا اور سنا ہوگا۔ ہر کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی جان پہچان والا ایسا ہوگا کہ کل وہ بادشاہوں کی طرح زندگی گزار رہا تھا، آج گداؤں کی طرح، مانگنے والوں کی طرح۔ اگر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا جائے تو اللہ کا اپنا وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر میری نعمتوں کا کفر کرو گے، انکار کرو گے، کفران نعمت کا ارتکاب کرو گے، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اگر میں نے پکڑ لیا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں ہماری کوتاہیوں پہ پکڑتا نہیں۔ ہم اللہ کی بے شمار نعمتیں استعمال کرتے ہیں، شکر نہیں کرتے، ہمیں نہیں پکڑ رہا۔ اللہ کی بے شمار نافرمانیاں کرتے ہیں، ہمیں نہیں پکڑ رہا۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی ہمارے لیے مہربانی ہے، اس کا کرم ہے۔ اگر وہ پکڑنے پہ آئے، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اگر پکڑنے پہ آئے تو دنیا میں کوئی نہ بچے، اور وہ تو بے شمار گناہوں کو بغیر کہے معاف کرتا رہتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بے شمار گناہوں کو تو وہ ایسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اگر ہمارے گناہوں کی گنتی کی جائے تو صحیح بات یہ ہے کہ ہم ٹکٹکی پہ لٹکائے ہوئے نظر آئیں۔ ٹکٹکی جانتے ہیں؟ پھانسی چڑھانے کے لیے وہ لکڑی کی دو چار ایسے کھڑی کرتے ہیں نا، پھر انگریزوں نے پھانسی یہ لائی جس پہ باندھ کے کوڑے مارے جاتے ہیں، وہ ٹکٹکی، اور پہلے وقتوں میں وہی ٹکٹکی پھانسی کے کام آتی۔ ہمارے اگر کرتوت گرے جائیں تو صحیح بات ہے کہ ہم سارے ٹکٹکی کے لائق ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت ہے ہم پر، اس کا انعام ہے کہ وہ ہمیں معاف کرتا رہتا ہے۔ کبھی ہم معافی مانگ لیتے ہیں، کبھی وہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، یہ کلمات قرآن کریم کے ہیں کہ وہ تو بے شمار گناہ، بے شمار لوگوں کو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ جب یہ حقیقت ہے کہ وہ ہمیں معاف کرتا رہتا ہے تو ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ پکڑنے پہ آیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو ہم صحیح معنوں میں استعمال کریں اور اللہ کی نعمتوں کا موقع بموقع جو نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حق ہے وہ بھی ادا کریں تو نعمتیں بڑھتی ہیں۔ اور ہم نے شکر کس چیز کو سمجھا ہوا ہے؟ ہمارے یہاں شکر یہ ہے کھانا کھا، الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے، یہ تو کھانا کھا کے الحمدللہ کہا ہے۔ اللہ نے گاڑی دی، اللہ نے گھر دیا، اللہ نے سروس دی، اللہ نے اولاد دی، اللہ نے حسن دیا، جوانی دی، اب صرف الحمدللہ، دولت دی بے شمار، اب کافی ہے کہ الحمدللہ کہہ دیا تو ٹھیک ہے۔ دولت سمیٹتے گئے، اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے رہے، فقراء مساکین مر رہے ہیں، کھانے کو نہیں دیں گے، لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے بے گھر پڑے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ان کے پاس صحیح لباس نہیں، اور ہماری تجوریاں بھری ہوئی ہیں، الحمدللہ، یہ شکر نہیں ہے۔ شکر کی 3 قسمیں ہیں، ذہن میں رکھیں۔ ایک ہے زبانی شکر، یہی الحمدللہ، یہ تو ہو گیا زبانی شکر، اور میں اور آپ یہ تو کرتے ہی ہیں، یہ تو ہم کرتے ہی ہیں، اس سے تو بھاگ نہیں سکتے، کیونکہ اس میں تو نہ ہنگ لگے اور نہ پھٹکڑی، یہ تو رنگ چوکھا، فوراً الحمدللہ۔
ایک شکر یہ ایک، اور دوسرا شکر یہ ہے کہ آدمی اس نعمت کو اللہ رب العزت کی طرف سے عنایت سمجھے کہ یہ نعمت مجھے ملی ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، ورنہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ یہ نعمتیں مجھے ملتی۔ اب یہ بڑا مشکل سا مسئلہ لگتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی میرے پاس ڈگری ہے، یہ سروس مجھے کیوں نہ ملتی، میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، میں نے انجینئرنگ کی ہے، میں نے MBBS اور MBA اور کیا کیا میں نے کیا ہے، میرے پاس اتنے کورس، میرے پاس اتنے ڈپلومے۔ یہ باتیں تو معلوم ہے نا پہلے لوگوں نے بھی کہیں تھی۔ زکوٰۃ طلب کی گئی مال کی تو کہا میں کیسے، میں نے تو یہ پیسہ اپنے علم سے کمایا ہے۔ اور پھر پیسے نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ پیسے نے ہی اسے عذاب میں مبتلا کر دیا، زمین میں دھنسا دیا گیا۔ ہمارا علم، ہماری ڈگریاں، ہمارے سرٹیفکیٹس، ہمارے ڈپلومے کچھ بھی کام نہیں کرتے اگر اللہ کی عنایت نہ ہو۔ آدمی آپ نے دیکھے ہوں گے، اور ہماری نگاہوں میں کئی مرتبہ کوئی نہ کوئی آدمی آیا بہت بڑی ڈگری لیے پھر رہا ہے، کوئی کام نہیں مل رہا۔ یقین مانے کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے مشاہدہ میں آدمی دیکھا، بڑی ڈگری موجود ہے، اور وہ مستری کے پیچھے جو گارا تگاری کہتے ہیں نا، تابوک پکڑوانا، اینٹیں پکڑوانا، گارا پکڑوانا، وہ بڑی ڈگری والا وہ کام کر رہا، کوئی کام اچھا نہیں مل رہا۔ اللہ رب العزت کی عنایت سے پھر ہم نے اسے دیکھا کہ وہی آدمی ایک بہترین عہدے پر فائز ہو گیا۔ اللہ نہ چاہے تو ڈگریاں کچھ نہیں کرتی۔ آپ یوں ہی سمجھیں کہ آدمی ڈگریاں لے کے تیار ہو کے بیٹھ گیا اور ساتھ ہی اسے کسی بیماری نے گھیر لیا۔ اب بتائیں ڈگریاں کام آئیں گی؟ جب تک بیماری سے جان نہیں چھوٹے گی، وہ چارپائی پر پڑا ہے، ڈگریاں کیا کریں گی اس کی؟ اور ایسے واقعات بھی یقیناً ہمیں پیش آتے رہتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ میری اپنی عقل، میرا اپنا علم، میری اپنی معلومات، میرے سرٹیفکیٹ، میرے ڈپلومے، یہ کچھ بھی نہیں ہے جب تک یہ نعمت اللہ نہ عطا کرے۔ یہ شکر نعمت کا دوسرا طریقہ ہے۔ پہلا زبان سے الحمدللہ و شکر لہ، دوسرا یہ کہ آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ میری بہادری نہیں، یہ میرے رب کا کرم ہے، کیونکہ وہ جب چاہے چھین سکتا ہے۔ قارون کو دولت دی، چھین لی، بڑے بڑے مالدار دنیا میں آئے، اللہ نے ذلیل کر کے رکھ دیے حکومتوں والے۔ نمرود کی موت تو معروف ہے نا، بڑی حکومت تھی، بڑا حاکم ہے، اور اتنا بڑا حاکم ہے کہ وہ کہتا ہے اپنے وزیر کو، کہتا ہے کہ میرے لیے، حامان کو، میرے لیے کوئی بڑی عمارت بناؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم کا رب ہے بھی یا نہیں نعوذ باللہ۔ اور موت کیسے آئی؟ اللہ رب العزت نے ناک کے ذریعے مچھر کا دانہ چڑھا دیا، اور باقی عمر جوتے کھاتے ہوئے گزر گئے۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ میرا دماغ، اس کے پاس اتنا دماغ تھا کہ پورے حکومت کا کوئی حساب ہی نہیں تھا کہ کہاں کہاں تک ہے، لیکن ایک مچھر کے دانے کے ذریعے اللہ نے اسے ذلیل و خوار کر دیا دنیا۔ واقعہ تو آپ نے سنا ہے یا نہیں؟ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کریں زبان سے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں عقیدے سے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں عمل سے۔ اصلی بات یہاں آ کے بھی تھوڑا ٹھہرتی ہے، درمیان والی تو تھوڑی
آسان ہے کہ بھئی ہمارا عقیدہ تو ہے ہی کہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، لیکن وہ بھی ہم یہاں سے اوپر سے کرتے رہتے ہیں، اندر سے وہ بھی نہیں ہوتا۔ اندر سے ہو تو ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی فقیر بھوکا نہ مرے۔ اگر اندر سے ہمارا یہ ایمان ہو کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، جب چاہے وہ چھین لے، ہمارے سامنے کوئی آدمی معمولی سے لباس میں نہ پھرے، جن کے پاس کھانے کی مشکلات، پینے کی مشکلات، پہننے کی مشکلات، اگر ہمارا وہ عقیدہ دل سے ہو، صحیح معنوں میں ہو، تو یہ چیزیں سامنے نہ آئیں۔ آج کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ وہ زمانے لد گئے جب مسلمان فقیر ہوا کرتے تھے، مسکین ہوا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کے پاس اتنی دولت ہے الحمدللہ، اگر یہ صرف اپنی زکوٰۃ نکالے، مسلمانوں میں کوئی غریب نہ رہے۔ لیکن زکوٰۃ کہاں، اور ہم نے کمایا ہوا ہے، اب یہ سارا ہم فقیروں میں بانٹ دیں، یہ ہماری حالت ہوتی۔ عمل سے شکر نعمت یہ ہے کہ آپ اس نعمت سے کچھ حصہ فقراء و مساکین میں بانٹیں۔ یہ عملی شکر ہوگا کہ اللہ نے آپ کو کروڑوں دے رکھے ہیں، ہزاروں اور لاکھوں فقراء مساکین پہ اگر خرچ ہو جائیں گے تو کیا ہے، اسی نے دیے ہیں، اسی کے بندوں پہ خرچ کر دیں، وہ اور دے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، آپ 10 دیں گے، اللہ ہزاروں دے گا۔ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ آیت پڑھتے ہیں نا آپ، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال ایک دانے کی، ایک دانہ زمین میں بوئیں، انبتت 7 سنابل، وہ 7 کمپلیں آئیں گی، اس پہ 7 خوشے لگیں گے۔ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر خوشے میں 100 دانہ ہو۔ آپ کے ایک دانے سے کتنے دانے بنے؟ آپ کے ایک دانے سے 700 دانے آئے، اور 700 پر اللہ رب العزت نے بات روک نہیں دی کہ بس اینڈ ہے یہ، 700 سے زیادہ نہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہے 700 سے بھی زیادہ دے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعتوں والا، علم والا، اس کے پاس کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ شکر نعمت 3 طرح سے، زبان سے، دل سے، عقیدے سے اور عمل سے۔ فقراء مساکین کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ابھی تھوڑے دن پہلے ایک نعمت سے نوازا ہے نا، قربانی کا وقت آیا اور مسلمانوں نے الحمدللہ قربانیاں کی۔ بہت شاذ و نادر لوگوں کی مثالیں سننے میں آتی رہتی ہیں، جی وہ مقروض ہیں، مقروض ہیں، اس مرتبہ ہم قربانی نہیں دے رہے، اور پوچھئے کہ قرض کیا ہے، قرض کیسے چڑھا، کتنا ہے؟ ابھی 4-5 لاکھ روپیہ باقی ہے۔ اب یہ 4-5 لاکھ روپیہ جو ہے نا، وہ اگر یہاں کا سعودیہ کا حساب کیا جائے نا، جو آپ کما رہے ہیں، وہ کتنا بنتا ہے؟ پاکستان کے 70 ہے، میں ہے 70 ریال ہے، 70 روپے ایک ریال، تقریباً 6000 ریال۔ اب 6000 ریال کا یہ مقروض ہے، 5 6 7 کر لیں، اور پوچھئے کہ یہ قرض کیوں چڑھا؟ جی ایک پلاٹ لیا تھا۔ کب لیا ہے؟ 1 سال پہلے۔ آج اس پلاٹ کی قیمت کتنی ہے؟ جب لیا تھا تو 50 لاکھ کا تھا، اور آج 60-70 لاکھ کا وہ پلاٹ ہے۔ اسے قرضہ کہیں گے آپ؟ قرضے کی حقیقت ہمیں معلوم ہی نہیں۔ قرضہ یہ ہے کہ آپ کے پاس 50 لاکھ کے آپ مقروض ہیں، اور اس کے اگینسٹ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی جائیداد، کوئی مالیت، کوئی فلیٹ، کوئی پلاٹ، کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر آپ واقعی مقروض ہیں۔ پھر چاہے آپ 100 ریال کے مقروض ہوں، پھر مقروض ہیں، کیونکہ آپ کے پاس اس 100 کو اتارنے کے لیے
کوئی ذریعہ نہیں، سروس لگی ہوئی ہے، کاروبار اپنا ہے، مقروض ہیں، اب اس قرضے کو اپنے سامنے رکھ کے کہیں گے قربانی نہیں دیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے خواب میں، آپ ذرا اندازہ کریں کہ ہم سے تو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سے تو بائی آرڈر کہا کہ قربانیاں کرو، ہم ہوش و حواس میں بیداری کی حالت میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی نے حکم دیا، ہمارے نبی نے اپنی سنت قائم کی، آپ 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، ہر سال قربانی کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو صرف خواب میں دکھایا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ خواب کو پورا کیا یا نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے تمام تر تیاریاں کر کے چھری اپنے بیٹے کے گلے پر چلا دی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل کا فدیہ ایک بہت بڑے ذبیحہ کی شکل میں بھیج دی۔ ہم سے تو اللہ رب العزت نے ایک بکری کی قربانی مانگی ہے، پیسہ بے شمار ہے، ہیلے بہانے سے ہم نکل جاتے ہیں، لیکن عموماً مسلمان قربانیاں کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی ایک نعمت اور اس کا شکرانہ ہے۔ مالی طور پر قربانی کا وقت آئے قربانی کریں، سال کے بعد ایک مرتبہ زکوٰۃ کا موقع بھی آتا ہے۔ عموماً مسلمانوں نے وہ وقت جو ہے وہ رمضان کا مہینہ رکھا ہوا ہے۔ عموماً کچھ لوگوں کی رقم باقی کسی مہینے میں آتی ہے، کسی کو لاکھوں کے حساب سے رقم آئی، وہ رمضان سے 2-3 مہینے پہلے آ گئی۔ اب اس رمضان میں وہ نہیں نکالتا تو اسے پورا سال ہونے پر یقیناً وہ زکوٰۃ دینی ہوگی۔ مختلف اوقات میں لوگ زکوٰۃ نکالتے رہتے ہیں، لیکن رمضان میں عموماً لوگ جنرلی حساب کرتے ہیں، یہ نہیں کہ اس مہینے میں اتنا آیا تھا، اس میں اتنا آیا تھا، اس میں اتنا آیا تھا۔ رمضان کا مہینہ جو موجود ہے 2.5% زکوٰۃ دے۔ رمضان میں موقع ہے شکر نعمت کا، باقی ایام میں موقع ہے شکر نعمت کا۔ ان نعمتوں سے ہٹ کے، شکر نعمت کے طریقے ان نعمتوں سے ہٹ کر 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں، فریب میں مبتلا ہے۔ مغبون غبن کیا ہے؟ مارکیٹ میں چیز کو اصل قیمت سے 1/3 قیمت کم پہ بیچنا، پتہ ہی نہیں کہ کیا ریٹ ہے۔ 100 ریال کی چیز تھی، وہ 70-60 میں بیچ دی، یہ بھی غبن۔ اور اگر کوئی آدمی کچھ خریدنے گیا ہے، ایک 100 ریال کی چیز تھی، اسے سامنے نے 130 ریال کی دی، 1/3 نقصان ہوا نا دونوں طرف، یہ ہے غبن۔ تجارت میں اگر اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے تو یہ ہے غبن۔ اور اگر تجارت مع اللہ ہو، اللہ کے ساتھ تجارت ہو، تو پھر غبن کیا ہوگا؟ پھر غبن یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک نعمت دی اور اس کی ہم نے قدر نہ کی، یہ غبن ہے۔ ہم خسارے میں گئے۔ اور وہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ عموماً سب تو نہیں کہہ سکتے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثیر من الناس مغبون فیہما کثیر من الناس، لوگوں کی ایک کثرت۔ ایک کثرت کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے اتنے %، ایک بہت بڑی کثرت مسلمانوں کی دھوکے میں ہے ان 2 نعمتوں کے بارے میں۔ اور ان 2 نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصحہ والفراغ۔ وہ 2 نعمتیں ہیں، ایک ہے صحت اور دوسری ہے فراغت، فرصت۔ صحت نعمت ہے یا نہیں؟ صحت وہ نعمت ہے کہ جس کا کوئی متبادل ہے ہی نہیں۔
آپ ایک کروڑپتی آدمی بیمار ہے اور ڈاکٹروں نے بتا دیا کہ یہ مرض اینڈ کر دے گی، اس کا کوئی علاج نہیں، کرتے ہیں محمد ڈاکٹر لا علاج۔ اللہ کے یہاں تو کوئی مرض لا علاج نہیں، لیکن ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ تیرا مرض لا علاج ہے۔ یہ کروڑپتی ارب پتی آدمی ہے، اگر اسے کہا جائے نا کہ اپنے سارے پیسے اللہ کی راہ میں صدقہ دے دو تم بالکل صحیح ہو جاؤ گے، دے گا یا نہیں دے گا؟ ایک اپنی زندگی کے لیے یہ ساری دولت اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، کیونکہ اسے صحت ملنے جا رہی ہے۔ یہ تو نہیں کہا نا کہ ہمیشہ کی زندگی، صرف صحت۔ اب ایک آدمی کو صحت حاصل ہوگی، کیا یہ گارنٹی ہے کہ یہ اب 20 30 50 100 سال زندہ رہے گا؟ کب ہوا غبارے سے نکل جائے کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہے، اگر صحیح معنوں میں آپ نے قدر جاننی ہو صحت کی تو مریض کو دیکھیں، بیمار کو دیکھیں۔ تندرست آدمی کو کیا معلوم ہے، بھاگتا پھر رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ صحت ہوتی کیا ہے۔ صحت کا پوچھنا ہو تو بیمار سے پوچھو، صحت کا پوچھنا ہو تو کسی ہسپتال میں سے ایک چکر لگا کے آؤ۔ ہسپتال میں جا کے کبھی دیکھا ہوگا نا، یقین مانے کبھی کبھی ڈر آتا ہے کہ کہاں آ گئے۔ آپ ایک وارڈ میں داخل ہوئے، وارڈ میں 5 4 6 بیڈ ہیں، 4 5 6 بیڈ پر عجیب و غریب قسم کے مریض موجود ہیں۔ بعض شکلیں مریضوں کی دیکھ کر اور ان کی حالت دیکھ کر یقین مانے کہ جی چاہتا ہے کہ یا اللہ ہمیں بیمار نہ کرنا، ان لوگوں کو تندرستی دے۔ اور جیسے آدمی کہے نا کہ وہاں رکنے کا جی نہیں چاہتا، اتنے خوفناک مناظر، کٹے پھٹے ٹوٹے پھیٹے۔ کسی کو یہاں نالی لگی ہوئی ہے، یہاں سے اندر کچھ جا رہا ہے کھانے پینے کے لیے، کسی کی ٹانگ ادھر باندھی ہوئی ہے۔ کئی مناظر یقین مانے ساری عمر بھولنے والے نہیں۔ اگر اللہ کی نعمت کو جاننا ہو کہ صحت کیسی کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی ہسپتال کو دیکھیں۔ خاص طور پر یہ جو ایمرجنسی وارڈ ہوتا ہے وہ، کیونکہ اس میں ایکسیڈنٹ والے لوگ آتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے ان کے بیچاروں کے زخم، عجیب و غریب قسم کے ان کے جسم میں ٹوٹ پھوٹ، اور کون وہاں سے بچ کے باہر نکلے گا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں صحت دی ہوئی ہے، اس کا شکر ادا کرے۔ اور صحت کا شکر بھی کیا پیسے سے ممکن ہے یا نہیں؟ اللہ نے صحت دی ہوئی ہے تو جیسے کیش آئے تو اس کا شکر پیسے سے ہے، ایسے ہی صحت کا شکر بھی پیسے سے کیا جائے۔ آج ہم تندرست ہیں، کما سکتے ہیں، کما رہے ہیں، بیماروں کی طرح خرچ نہیں ہم پہ ہو رہا، خرچ الگ ہو رہے ہیں، مصیبت میں الگ پڑے ہوئے، گھر والے سارے پریشان ہیں۔ اللہ نے صحت دی ہوئی ہے، نہ گھر والوں کو کوئی پریشانی ہے، نہ خود کوئی پریشانی ہے، اس کا شکر بھی مالی طور پر بھی ادا کریں۔ جیسے مریضوں کو دیکھیں، بیماروں کو دیکھیں۔ ہمارا ایک پرابلم بڑا معروف ہے جو میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں، ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ہاں رمضان آئے گا زکوٰۃ نکالیں گے، پھر کچھ مریضوں کو بھی دے دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پیسے میں صرف فرض زکوٰۃ جو ہے وہی فقراء مساکین کے لیے ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے، میں نے پہلے مثال دی، 1 ریال خرچ کرنے والوں کے 700 اور اس سے پتہ نہیں کتنے زیادہ کا ثواب ملے گا۔ ثواب لیں، اور صرف رمضان کی زکوٰۃ نہیں بلکہ ہر موقع پر جہاں موقع بنے، جہاں موقع نظر آئے، 2 10 20 100 50 ریال روپے جو بھی ہے تھوڑا بہت خرچ کرتے رہا کریں۔ یہ بھی صحت کی ایک اعتبار سے شکر نعمت۔ اللہ نے تندرستی دی ہے، آپ کما رہے ہیں، کچھ بیمار پڑے ہیں وہ بیچارے لگا رہے ہیں، خرچ ہو رہا ہے، ان کا تعاون کریں، فقراء مساکین کا تعاون کریں۔
اگر بیماری آ جائے اور پھر خرچہ ہونا شروع ہو تو وہ مجبوری ہے۔ ایسی بیماریاں اور ایسے لوگ دیکھے گئے کہ اپنا گھر بیچ دیا، خرچہ ہوا یا نہیں، لیکن یہ کیا کہیں گے، ڈنڈے کے زور سے اللہ نے خرچ کروایا۔ اپنی تندرستی کے لیے پہلے بیلنس ختم ہوا، پھر کچھ لوگوں سے ادھار لیا، ادھار مانگنے والوں کے تقاضے بڑھے، اور اب کیا ہے، مکان بیچ کر کچھ ادھار چکایا اور کچھ علاج پہ لگایا، ابھی تک پتہ نہیں کہ بچے گا یا نہیں بچے گا۔ ایسے واقعات بھی سننے میں آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی یہ بہت بڑی نعمت ہے جو صحت ہے، صحت اور ساتھ ہی جوانی بھی ہو۔ صحت کے ساتھ جوانی دو کام ہو جائیں گے یا نہیں؟ ایک آدمی تندرست تو ہے لیکن ہے بیچارہ بہت عمر رسیدہ ہے، جوانی گزر گئی، 70-80 سال کا، 90 سال کا ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ وہ تندرست تو ہے لیکن جوانی نہیں، بھاگ دوڑ یہ وہ کرنا چاہے وہ نہیں کر سکتا۔ بھاگ دوڑ کب تک ہوتی ہے؟ 50-60 کر لیں، 60 تک میرا خیال ہے، 60 تک سروس ہی چلتی رہتی ہے نا گورنمنٹ میں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ 60 تک یہ کچھ کر لے گا، 60 کے بعد کہتے ہیں جی گھر بیٹھو جا کے۔ جوانی بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور قیامت کے دن جو سوال ہوں گے، 5 سوال، ان میں سے مال کے بارے میں سوال ہے، جوانی کے بارے میں سوال ہے، عمر کے بارے میں سوال ہے، اور علم کے بارے میں۔ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 5، قیامت کے دن بندے کے پاؤں اپنی جگہ سے ہلنے نہیں پائیں گے جب تک کہ اس سے پوچھ نہ لیا جائے۔ اور کیا کیا پوچھا جائے گا؟ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 5، اور ایک روایت میں حتی یسأل عن 4، 4 چیزیں، اور اس حدیث ترمذی کی حسن سند سے 5 چیزیں۔ ان عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں کہ 70-80-100 سال عمر دی، کہاں فنا کر دی۔ ان شبابہ فیما ابلاہ، شباب کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اسے کہاں تباہ کیا، جوانی کہاں لگائی، جوانی میں کوئی اچھے کام بھی کیے یا صرف جوانی دیوانی کو دیوانے ہی بنے رہے۔ وَعَنْ مَالِهِ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پر لگایا ہے، اور وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اور جو کچھ علم حاصل کیا اس کا تم نے کیا کیا۔ پڑھ لیا لیکن کیا اس پر عمل بھی کیا؟ علم جمع ہے، علم بہت ہے، لیکن کیا اس پر عمل ہوا؟ نہیں ہوا۔ قیامت کے دن یہ سوال کیے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محشر کے میدان سے آدمی اپنے پاؤں نہیں ہلا پائے گا جب تک ان 5 چیزوں کا جواب نہیں دے لے گا۔ اور ان میں سے ہمارے آج کے موضوع سے تعلق رکھنے والا ہے مال۔ مال، صحت و جوانی، دونوں چیزیں، میرا خیال ہے علم بھی شامل کر لیں۔ الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں فرائض ہیں، اللہ رب العزت نے ہم سے کیا طلب کیا ہے، سارے جانتے ہیں یا نہیں؟ ایک ہوتا ہے فقہی باریکیاں، بال کی کھال اتارنا، اس کو چھوڑ دیں، وہ مولویوں کا کام ہے۔ ہمارا کام ہے، فرض ہے نماز 5 وقت کی جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ، حج، صدقہ، خیرات، یہ سارے ہمیں معلوم ہے یا نہیں؟ جب یہ سارے معلوم ہیں تو ہم ان پر عمل کتنا کر رہے ہیں، یہ پوچھا جائے گا۔ ماذا عمل فیما علم، جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا، یہ بھی پوچھا جائے گا۔ مال کہاں سے کمایا، رشوت لی، سود کھایا، کمپنیوں میں اپنی
سروسوں کے حساب سے، عہدوں کے حساب سے گھوٹالے کیے، جعل سازیاں تجارت میں کی، یہ پوچھا جائے گا کہ مال کمایا کہاں سے؟ کیا وہ سارے جائز اور حلال ذرائع تھے، یا ایسے ہی بس پیسے ہی جمع کرتے رہے کہ آئے اور آئے اور آئے، چاہے جہاں سے آئے لیکن آئے؟ مسلمان کا یہ رویہ نہیں۔ مسلمان کو دیکھنا ہے، پھونک پھونک کے چلنا ہے کہ جو میں پیسہ کما رہا ہوں یہ حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے، اور پھر خرچ کرنے کے لیے بھی جگہ ہے۔ یہ نہیں کہ جہاں بھی چاہا پیسہ پھینک دیا۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ناجائز اور حرام جگہوں پہ پیسہ اپنا ضائع کرتے رہتے ہیں، اور اس کے پیچھے ہوتا کیا ہے؟ ایک تو اپنی عیاشی، دنیا داری، اور ایک اس کے پیچھے ہوتی ہے نام و نمود، ریاکاری۔ لوگ سنیں گے، لوگ دیکھیں گے، لوگ مجھے پتہ نہیں کیا کریں گے اور کیا کہیں گے۔ اللہ کی نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کریں اور ان کا صحیح طریقے سے شکر بھی ادا کریں۔ صحت کے بعد دوسری نعمت ہے فراغت، فرصت۔ اور فرصت کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ 18 گھنٹے سروس کرنے والے لوگ ہیں یا نہیں؟ 18 گھنٹے آپ اندازہ کریں۔ 6 گھنٹے ان کو فرصت ہے تھوڑا سونے کی، سوئیں گے پھر وہی سنبھالا اور کام شروع کر دیا۔ 12 گھنٹے والے تو بے شمار ہیں، اور 8 گھنٹے والے بھی بہت ہیں۔ گورنمنٹ سروس والے سارے 8-7، کمپنیاں بہت ساری 8-7، ہفتے میں 2 دن چھٹی۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ 2 دن چھٹی، 1 دن چھٹی، جمعہ چھٹی۔ یورپی ممالک میں سننے میں آتا ہے کہ بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہاں چھٹی نہیں ہوتی، کام 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 اور کام بس۔ اور حد یہاں تک ہے کہ بیوی بھی کام کر رہی ہے، شوہر بھی کام کر رہا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہو گیا، دوسرے کے لیے پریشان ہے کہ کہیں ہو نہ جائے۔ دونوں میاں بیوی کام کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت پر اتنی بے اعتباری ہے کہ ہمیں دیتا ہے، پتہ نہیں بچوں کو دے گا یا نہیں دے گا۔ ایک ہو گیا، دوسرے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے روکتے روکتے ہو گیا، اب بس ہم دو، ہمارے 2، بس چھٹی۔ ایسے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے کہ وہ دونوں میاں بیوی مل کے گھر چلا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں الحمدللہ بہت کم لوگ دونوں میاں بیوی، ورنہ شوہر کام کر رہا ہے، بیوی بچے آرام سے گھر میں پل رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ کام بھی پھر 8 دن 7 دن نہیں، بلکہ کسی کا 5 دن، کسی کا 6 دن، 1 دن چھٹی۔ نہاؤ دھوو، اگر کسی کو کپڑے اپنے خود دھونے ہیں تو وہ بھی دھو لے۔ بیچلرز میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ اپنے کپڑے بھی دھونے ہیں، جمعے کا انتظار رہتا ہے، چھٹی آئے گی تو اپنے کپڑے بھی دھونے ہیں، کچھ اور کام کرنے، کچھ مارکیٹ جانا۔ یہ فرصت جو ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب 18 گھنٹے والے سے پوچھیں کہ زندگی کیسی گزر رہی ہے، وہ بیچارہ کیا کہے گا؟ کوئی آرام کا موقع نہیں اسے مل رہا، تھوڑا سا سوتا ہے پھر نئے سرے سے اپنے کام پہ لگ جاتا ہے۔ اللہ نے 4-6 گھنٹے 8 گھنٹے ڈیوٹی والوں کو بہت بڑی نعمت سے نواز رکھا ہے۔ ان کے پاس 16 گھنٹے خالی ہیں۔ 8 گھنٹے والوں کے پاس 16 گھنٹے خالی ہیں، 12 والوں کے پاس 12 گھنٹے خالی ہیں۔ ان 12 گھنٹوں میں کچھ سو لے، حق ہے اس کا، جسم کا بھی حق ہے، لیکن یہ تو نہیں نا کہ کچھ سو لے اور کچھ باقی فرصت میں جاگتا ہے تو صرف فضولیات پر لگا رہے۔ جاگے، نیٹ کھولا اور پھر آگے اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ نیٹ تو آپ جانتے ہیں نا، مفید بھی ہے اور مضر بھی ہے۔ یہ 2 دھاری تلوار ہے۔
اگر کوئی صحیح معنوں میں مومن مسلمان اس کو استعمال کرے اس میں بڑی خیر ہے، اور اگر کہیں کہ جوانی دیوانی ہے ذرا تھوڑا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو پھر وہی دیکھتے رہ جاتا ہے، ساری جوانی وہیں دیوانی ہو جاتی ہے۔ اس نیٹ سے دنیا کی بہت تباہی ہو رہی ہے، نوجوانوں کی تباہی، نوجوانوں میں بیماریاں زور کرتی آ رہی ہیں، غلط ملت چیزیں دیکھ دیکھ کے ان کے نتیجے میں بہت سارے مریض۔ ایک صاحب نے، ہمارا ایک پروگرام تھا 2-3 دن کا ریاض میں، ثلاثۃ الاصول یا الاصول الثلاثہ نام کی کتاب ہے ایک، عقیدے کے موضوع پر، وہی جو قبر میں سوال ہے نا 3، من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، یہ اصول ثلاثہ، اصول دین۔ اس کتاب کو ہم نے وہاں پڑھانا تھا ایک دعویٰ سینٹر میں، اور ہمارے ایک ساتھی بھی تھے ساتھ، انہیں دوسرے کچھ ساتھی کسی جگہ درس کے لیے لے گئے کہ آپ ہمارے یہاں درس دے دیں۔ درس دیا اور انہوں نے کہیں درس کے دوران بات کر دی کہ نوجوان ٹیلی ویژن دیکھ دیکھ کر بیمار ہو رہے ہیں اور ان کی یہ بیماری، اور وہ خود حکیم تھے، عالم بھی اور حکیم بھی۔ اب یہ بات کہیں ان کے منہ سے نکل گئی، وہ بتاتے ہیں آ کے کہ درس سے فارغ ہو کر جوانوں نے مجھے گھیر لیا کہ مجھے یہ ہے، مجھے یہ ہے، مجھے یہ ہے۔ انہوں نے کہا تم سب کی بیماری ٹیلی ویژن، تم اپنے ٹیلی ویژن پہ کنٹرول کرو، تمہاری یہ بیماریاں سب ختم ہو جائیں گی۔ اپنے اس فرصت کے وقت کو اپنی بیماری کا سبب نہ بنائیں، ایک۔ دوسرا یہ کہ مان لیا بیماری کی حد تک نہیں پہنچتے، کچھ لوگ ویسے بھی گزرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو اب وہ بیماری کیوں لگے گی، لیکن آنکھوں کا چسکا، کانوں کا چسکا وہ جان نہیں چھوڑ رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹانگیں قبر میں ہیں لیکن یہ چسکے نہیں چھوڑ رہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ نے فرصت دی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور نوجوان لوگ جو ان دنوں میں چھٹیاں گزار رہے ہیں، چھٹیاں ہو گئی نا، سمر ویکیشن، پاکستانی اسکولوں میں ہوئی ہے ہی نہیں، ابھی نہیں، ہو جائیں گے انشاءاللہ، سعودی اسکولوں میں ہو چکی ہیں۔ نوجوان پورے سال میں، یہاں تو پہلے 4 مہینے چھٹیاں ہوا کرتی تھی، اس مرتبہ کم ہو گئی ہیں، 2 مہینے ہو گئی ہیں، نہیں تو 4 مہینے۔ اور ایک سروے جو انٹرنیشنل ہے، وہ سعودیہ کا نہیں، انٹرنیشنل سروے میں یہ بات بتائی گئی، رپورٹ میں کہا گیا کہ اس کسی بھی علاقے یا جس بھی ملک کا جائزہ لیا گیا، کبھی اتنے جرائم نہیں ہوئے جتنے چھٹیوں میں ہوتے ہیں، نوجوانوں کی چھٹیاں۔ شرابیں پینا، مار دھاڑ کرنا، قتل و غارت، خون ریزیاں، لڑائیاں، جھگڑے اور نشہ آور چیزیں، دھت ہوئے، کیونکہ پتہ ہے نا سکول تو صبح جانا نہیں، ماں باپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور ہمارے اسکولوں میں چونکہ چھٹیاں ہونے والی ہیں، والدین پہلے سے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اپنے بچوں کا ان معاملات میں بطور خاص خیال رکھیں۔ کچھ لوگ چھٹیوں کے معاملے کو بڑا ایزی لے لیتے ہیں، چھٹیاں ہیں، سیر و سیاحت ہے، بچے ہیں، جو چاہے کرتے رہیں۔ اب 2-3 مہینے بچے جو چاہے کرتے رہیں گے تو پھر باقی میں بھی وہ جو چاہے کرتے رہیں گے۔ ان دنوں میں آپ نے کھلی چھوٹ دے دی اور باقی دنوں میں وہ پھر والدین سے چھپ کر کچھ کارروائیاں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بھی ذمہ داری لگائی ہے کہ ہم اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنے گھروں کا خیال رکھیں۔ انٹرنیٹ کی دنیا بہت خطرناک اور بہت مفید، جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں، 2 دھاری تلوار۔ والدین کو اس پر کنٹرول کرنا چاہیے کہ بچے کتنا عرصہ نیٹ دیکھیں، اور آپ نظر بھی رکھیں کیا دیکھ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مستدرک امام حاکم اور شعب الایمان بہقی کی حدیث ہے، صحیح سند سے ثابت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ حیاتک قبل موتک، موت آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، پتہ نہیں کب اس غبارے سے ہوا نکل جائے گی، چلتے چلتے کس وقت ہوا ختم۔ جب تک زندگی ہے اسے غنیمت سمجھو، اس میں کچھ آخرت کے لیے کر لو۔ اپنی دنیا کے لیے کرنے پر تو ہم مجبور ہیں نا، بیوی بچے سامنے نظر آتے ہیں، بھوکے ہیں، آدمی بھاگتا ہے۔ آخرت ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن کتاب و سنت کو جاننے والے انہیں یقین ہے کہ آخرت ہے، اور وہاں جا کے ہمیں کچھ سوالوں کے جواب دینے ہوں گے۔ موت سے پہلے زندگی، وصحتک قبل سقمک، بیمار ہونے سے پہلے تندرستی، صحت، یہ بھی بہت بڑی غنیمت ہے۔ فراغک قبل شغلک، مشغول ہو جانے سے پہلے فرصت۔ 2 دن چھٹی ہے الحمدللہ، 1 دن چھٹی ہے الحمدللہ، 8 گھنٹے 12 گھنٹے ڈیوٹی ہے، کہیں 18 گھنٹے والوں میں نہ پھنس جائیں، کہیں ایسی جگہ پہ نہ پھنس جائیں، ایسی مجبوری نہ لاحق آ جائے کہ ہمیں کام اور کام کے سوا کچھ اور سوجے ہی نہیں۔ جب تک یہ سارا کام نہیں کریں گے روزی روٹی چولہا نہیں چلے گا۔ ایسا وقت اللہ نہ لائے، اس سے پہلے اپنی اس فرصت سے فائدہ اٹھا لیں، اس میں کچھ کر لیں۔ وشبابک قبل حرمک، بوڑھے ہو جانے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھیں۔ جوانی کتنے سالوں تک رہتی ہے؟ کوئی تجربہ کار بتا سکتے ہیں؟ جوانی کتنے سالوں تک رہتی ہے؟ پھر بڑھاپا کب شروع ہو جاتا ہے؟ کسی نے کبھی نہیں غور کیا؟ ہمارے یہاں جو ہمارا دیسی ماحول ہے اس میں تو بوڑھے ہوتے نہیں، ہر وقت جوان رہتے ہیں، اور نہیں تو کہیں گے جی دل جوان ہونا چاہیے۔ ٹانگوں سے سیدھا ہماری طرح چلا نہیں جا رہا کہ دل جوان ہونا، یعنی جو بھی چاہے وہ کرتے رہیں، انہیں کوئی روکے نہیں، دل جوان ہے۔ حتیٰ کہ کسی موقع پہ کسی بڑی عمر کے آدمی نے کسی لڑکی کو چھیڑا تو کہا ارے کمبخت تیری قبر میں ٹانگیاں، تو کہتا منہ تو باہر ہی ہے نا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جاتے جاتے بھی ہم جوان ہی رہتے ہیں، لیکن جوانی جو ہے وہ صحیح معنوں میں 40 سال پہ جات کے آدمی پکا جوان ہو جاتا ہے، اور یہی وہ عمر ہے جس میں عموماً انبیاء کو نبوت دی گئی، کیونکہ وہ مکمل میچور ہو گئے اور نبوت عطا کی گئی۔ اب 40 کے بعد، عروج کے بعد کیا ہوتا ہے؟ زوال۔ جب عروج پہ 40 میں آپ پہنچے تو اب زوال شروع ہو گیا۔ زوال کو آپ یوں سمجھیں کہ ظہر سے لے کے عصر تک تھوڑی جان ہوتی سورج میں، چاہے کتنی بھی گرمی کیوں نہ ہو، عصر کے بعد موسم جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے، ہے یا نہیں؟ 40 کے آگے کتنے اور لگائیں گے؟ 10 سال اور لگا لیں۔ یہ ہے جوانی، 50 سال تک، 60 کر لو۔ لیکن ہمارے یہاں کسی کو آدمی کہے نا بوڑھا، وہ کہے گا تو بوڑھا، تیرا باپ بوڑھا، تیرا دادا بوڑھا، جہاں تک جا سکے جائے گا، مجھے کیوں بوڑھا کہتا؟ اللہ تعالیٰ سب کی جوانی قائم رکھے، صحت و عافیت عطا کرے، لیکن اپنی اصل حالت کو پہچاننا چاہیے کہ میں اس وقت کہاں ہوں، کہاں تک پہنچا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑھاپا آ جانے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، یعنی جوانی میں کچھ کر لو۔ بڑھاپے میں جا کے پھر کیا ہوگا؟ 5 وقت کی نماز پڑھ لی، پیسہ ہے تو زکوٰۃ دے لی، بہت سارے ایسے کام ہیں جو چل کے جانا، کسی کی مدد کرنا، کسی کو دیکھنا، مریض کی عادت کرنے کے لیے جانا، وہ چیزیں آہستہ آہستہ جو ہیں وہ چھوٹ جاتی ہیں۔ اور 5ویں چیز ہے غناک قبل فقر، اپنے مالدار ہونے کو غنیمت سمجھو فقیر ہو جانے سے پہلے۔ پتہ نہیں کب کسی پہ ایسا وقت آ جائے کہ آدمی فقیر ہو جائے،
اور مالدار ہونے سے مراد کیا ہے؟ کہ آپ کروڑ پتی ہوں تبھی مالدار ہوتے ہیں؟ مسلمانوں کے پاس ایک وقت کا کھانا تھا، دوسرا نہیں تھا، صحابہ کے واقعات، اور وہ اپنے آپ کو فقیر نہیں مانتے تھے۔ ایک وقت کا کھانا ہے، کہتے ہیں اگلا اللہ تعالیٰ دے گا، اور دیتا رہا۔ آج اگر کسی کے پاس کروڑوں نہ صحیح لاکھوں ہیں، لاکھوں نہ صحیح ہزاروں ہیں، ان میں سے کچھ فقیر کا حصہ ہے یا نہیں؟ تھوڑا، لیکن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دن رات جہاں بھی موقع ملے یہ پیسہ ساتھ نہیں جائے گا۔ جو دنیا میں بڑے بڑے مالدار گزرے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ سنا کہ چیک کاٹ کے بھیج دیا گیا ہے؟ یا کبھی کسی نے سنا ہوگا کہ اس کے ساتھ اس کی ساری دولت بھی قبر میں رکھی گئی؟ بادشاہ مرے خالی ہاتھ۔ سکندر اعظم جیسے لوگ دنیا سے کچھ بھی لے کر نہیں گئے۔ ہمارے تو سننے میں آیا، پتہ نہیں کون ہے، بل گریٹ ہے یا کیا ہے؟ بل گیٹ ہے یا گریٹ ہے؟ چلیے گیٹ ہی اچھا ہے، گریٹ تو ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ وہ بل گیٹ نے اپنی دولت کا کتنا حصہ چیریٹی کر دیا، پتہ نہیں آدھا یا اس سے بھی زیادہ چیریٹی، یعنی اپنی دولت کو اس نے رفاہی کاموں میں، خیراتی کاموں میں لگا دیا۔ ایک کافر ہو کر جسے 100% یقین ہے کہ ہمارے لیے آخرت میں کچھ نہیں، آخرت صرف مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، کافر کے لیے جہنم ہے، اس کے باوجود اس نے اتنی دولت، دنیا کا مالدار ترین آدمی، اپنی بے شمار دولت چیریٹی کر دی، خیرات کر دی۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ جتنا ہے اس میں سے اتنا حساب سے، کروڑ پتی ہے تو کبھی کبھی ہزاروں نکال دے، لاکھ پتی ہے تو سینکڑوں کے حساب سے، کہیں 100 دے دیا، کہیں 50 دے دیے۔ فقر آ جانے سے پہلے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ خیال کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے وہ وقت ہی نکل جائے۔ اور چھٹیوں میں بچوں کی تربیت کے سلسلہ میں بچوں کے لیے جو پروگرام ہوتے ہیں، یہاں عربوں میں تو یہ رواج ہے کہ ابھی چھٹیاں ہو گئی ہیں اور عید کی چھٹیاں تھیں ان دنوں، کل سے جو سرکاری ادارے ہیں کھل جائیں گے۔ یہاں اس مسجد میں تو آپ دیکھتے ہیں نا، بہت ساری جگہ ہیں، ایک وقت میں ماشاءاللہ کتنے ہی لوگ تحفیظ القرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ ہر مسجد میں یہ حلقے کھل جائیں گے۔ پورے 2 مہینے کی چھٹیوں میں ہر مسجد میں تحفیظ القرآن کا حلقہ کھل جائے گا۔ اپنے بچوں کے ان حلقوں میں داخل کرائیں۔ یہ سعودیوں کے لیے نہیں ہوتے، کوئی بھی چاہے آئے، وہ آئے تو اپنا کام کرے، اپنے بچوں کو تربیتی کاموں پہ لگائیں، اپنے بچوں کو آن لائن بہت سارے چھٹیوں میں کام آتے ہیں، سمر ویکیشن کے لیے آن لائن اسپیشل کورس، اور انہوں نے بعض سمر ویکیشن میں پڑھنے کے لیے بچوں کی تربیت کے لیے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ حافظ شاہد صاحب تو یہاں بیٹھے ہیں، حافظ شاہد رفیق ہیں، پاکستان میں گجرانوالہ میں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول فرمائے۔ نوجوان ہیں ماشاءاللہ، لیکن بہت محنتی، اور انہوں نے ایک کتاب مرتب کی ہے۔ پچھلے دنوں سننے میں آیا کہ ایک ایڈیشن ان کا چند دنوں میں ختم ہو گیا۔ وہ سمر کورس ہے اسپیشل، ان کے ساتھی نے مرتب کیا ان کی نگرانی میں۔ اس طرح کے کورس بچوں کو مہیا کرائیں، آن لائن کرائیں، کتابیں ملتی ہیں منگوائیں، اپنے بچوں کے اپنی نگرانی میں رکھیں۔ چھٹیوں میں بالکل جیسے رسی کھول دیتے ہیں نا بچوں کی، وہ کام نہ کریں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث پر بات ختم کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں، کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص راعی ہے، ذمہ دار ہے، اور اپنی ذمہ داری میں آئے لوگوں کا مسئول ہے، اسے اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ الامام راعٍ و مسئول عن رعیتہ، حاکم، امام، عادل یعنی حاکم، یہ راعی ہے اور اپنی رعیت کا اس سے سوال ہوگا۔
میں آپ تو اپنے گھر والوں کا سوال کا جواب ہی دے پائیں گے نا، لیکن حاکم کو اپنے پورے ملک کے عوام جتنے بھی ہیں، پوری عوام کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کے لیے کیا کیا۔ والرجل راع فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ، مرد اپنے گھر کا راعی ہے اور اپنے گھر والوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ بیوی کو غلط کام کرتے دیکھا، روکا نہیں دیکھا، بیٹا بیٹی غلط کام کرتے دیکھا، روکا نہیں دیکھا، یہ سارے سوالات گھر والے سے کیے جائیں گے۔ والمرأة راعیہ فی بیت زوجہا ومسئولہ عن رعیتہا، عورت اپنے شوہر کے گھر میں راعی ہے اور اس سے اپنے شوہر کے گھر کے متعلقہ امور کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ بچوں کی نگرانی صحیح طور سے کی یا نہیں کی۔ بال بچوں کی نگرانی تو شوہر نہیں کر پاتے نا، وہ تو سارا دن باہر کام پہ ہیں، نگرانی کرے گی بیوی۔ بچوں کی ماں تربیت صحیح کی نہیں کی، نگرانی صحیح کی یا نہیں کی، اس سے سوال کیا جائے گا۔ والخادم راع فی مال سیدہ ومسئول عن رعیتہ، خادم گھر میں جو نوکر چاکر ہوتے ہیں وہ اپنے مالک کی چیزوں کا مسئول ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس ڈرائیور ہے، اس سے کس کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ گاڑی کے بارے میں کہ تم نے گاڑی کو صحیح چلایا، ایمانداری سے چلایا، یہ نہیں کہ چلیے کیا کیا کچھ لوگ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ڈرائیور ہو کر معذرت کے ساتھ، دنیا ہر طرح کی ہے، ہم بھی کسی نہ کسی گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں، ڈرائیور ہیں، مالک سے پٹرول کا قیمت جو ہے وہ کتنی لی جا رہی ہے اور پٹرول مالک کے کام پہ کتنا لگایا جا رہا ہے، بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ اور یہ کوئی صرف گھر کا ڈرائیور نہیں، بڑی گاڑیوں والے بڑے بڑے کام، بڑی ڈیزل گاڑیاں، بڑے بڑے گٹالے، ہر آدمی کو اس کے کام کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور اگر گھر کے اندر خادم ہے، باورچی ہے، اور اس کی ذمہ داری ہے باہر سے اس نے سبزی وغیرہ بھی لانی ہے، وہ کتنی کٹوتی کرتے ہیں، کیا کیا کچھ کرتے ہیں، اس طرح جو بھی آدمی حتیٰ کہ خادم تک مسئول ہے کہ وہ جواب دہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر آدمی اپنی اپنی مسئولیت اور اپنی اپنی ذمہ داری کو پہچانے اور اپنی ذمہ داری نبھائے، تاکہ ہمیں عند اللہ کم از کم بعض پرس نہ ہو۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔